اس دوپہر کیمپس کا افق سنہری کرنوں سے نہا رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ ڈل رہا تھا اور یونیورسٹی کی بلند و بالا شیشے کی عمارتوں پر اپنی گرم سنہری چمک چھوڑے جا رہا تھا۔ ہلکی ہوا کے ساتھ ان طلباء کے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو دن کی آخری کلاس ختم کر کے باہر نکل رہے تھے۔ پارکنگ لاٹ کے پاس زرین اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے نیازی تھی۔ ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں گھما رہی تھی جبکہ اس کی نگاہیں بار بار سامنے کھڑی مینا پر جا ٹکتی تھیں۔ مینا نے اپنے بیگ کو سینے سے بھینچ رکھا تھا۔ اس کے شانے ذرا سے اٹھے ہوئے تھے جیسے وہ کسی جھجک یا خوف کو اندر ہی اندر دبا رہی ہو۔ مینا، بس بھی کرو نا۔ زرین کی آواز میں ایک لاڈ اور ترغیب تھی، جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کو منا رہی ہو۔ صرف ایک بار، ہم بس تھوڑا گھومے پھریں گے، کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ مینا نے فوراً جواب نہ دیا۔ اس نے نگاہیں نیچے جھکا لیں اور جوتے کی نوک سے سڑک کی روڑی کو کریدنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو امی، ابا اور جنید بھائی بہت غصہ ہوں گے۔ زرین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور 2 قدم آگے بڑھی۔ اس نے مینا کے بالکل سامنے آ کر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مینا، اس کا لہجہ اب ذرا سنجیدہ تھا، ہم 19 سال کے ہو چکے ہیں، اب ہم اسکول کے بچے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں۔ مینا نے سر اٹھا کر زرین کی طرف دیکھا۔ دیکھو، میں تم پر زبردستی نہیں کر رہی۔ زرین نے بات جاری رکھی۔ اگر تم نہیں آنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ میں تو ویسے بھی اکیلے رہنے اور اپنی من مرضی سے جینے کی عادی ہوں۔ میری زندگی ذرا آزاد ہے۔ لفظ آزاد مینا کے ذہن میں گونجنے لگا۔ لیکن کلب، کیا وہاں اتنی کم عمر میں جانے دیتے ہیں؟ زرین نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، کچھ جگہوں پر 19 سال والوں کو بھی اجازت ہوتی ہے، بس بندہ ذرا سمجھدار لگے۔ مینا وہیں ساکت کھڑی رہی۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تمہارے گھر والے وہ کچھ نہیں کہتے؟ زرین نے ایک بے پرواہ سا قہقہا لگایا۔ بالکل نہیں، میں اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی ہوں، وہ مجھے کنٹرول نہیں کرتے۔ جب تک میں ٹھیک ہوں انہیں مجھ پر پورا بھروسہ ہے۔ مینا نے زرین کو تھوڑی دیر تک دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ صرف ڈر نہیں تھا بلکہ ایک ہلکا سا رشک بھی تھا۔ کاش میں بھی اتنی آزاد ہوتی، وہ بڑبڑائی۔ مجھے تو رات کو ذرا سا باہر نکلنے کے لیے بھی 100 سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ اور جنید بھائی، وہ تو حد سے زیادہ سخت ہیں۔ زرین نے مسکرا کر مینا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، بس ایک بار کوشش کر کے دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا؟ مینا کے دل میں خوف اور تجسس کی جنگ چھڑ گئی۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ ٹھیک ہے۔ زرین کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات؟ لیکن مینا نے فوراً بات کاٹی۔ ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے اور نہ ہی کچھ غلط کریں گے، اپنی گاڑیوں پر جائیں گے۔ اور خود ہی واپس آئیں گے۔ منظور؟ زرین نے بغیر سوچے کہہ دیا۔ مینا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور فیملی واٹس ایپ گروپ کھولا جس میں اس کے امی، ابا اور 25 سالہ بھائی جنید موجود تھے۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کیا۔ مجھے آج رات گھر آنے میں ذرا دیر ہو جائے گی، یونیورسٹی کا ایک گروپ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے۔ میسج بھیجتے ہی مینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ گھر والوں سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ جو راتیں کبھی مینا کے لیے اجنبی تھیں اب اس کا معمول بن چکی تھیں۔ رنگ برنگی نیون روشنیاں، تیز موسیقی اور بے پرواہ ناچتے ہوئے لوگ۔ مینا اس دنیا میں ڈلنے لگی تھی۔ شروع میں وہ گھبراتی تھی،
لیکن زرین کی بے باکی نے اسے بھی آزادانہ جینا سکھا دیا تھا۔ وہ کبھی گر سچ بول کر جاتی اور کبھی جھوٹ کا سہارا لیتی، لیکن ہر جھوٹ کے ساتھ ایک ناگوار خلش اس کے دل میں بیٹھ جاتی۔ پھر بھی آزادی کا یہ احساس اتنا دلکش تھا کہ وہ خود کو روک نہ پاتی۔ تاہم ایک منگل کی رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 1:06 ہو رہے تھے جب مینا نے اپنی گاڑی کا انجن بند کیا۔ وہ ابھی اسی کلب سے لوٹی تھی۔ اس کا محلہ بالکل خاموش تھا۔ رات کے اندھیرے میں لان کی بتی دھیمی سی چمک رہی تھی۔ مینا گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کی ٹانگیں تھکن اور اونچی ہیل کی وجہ سے دکھ رہی تھیں۔ اس نے آہٹ کیے بغیر گھر کا مرکزی دروازہ کھولا، اپنے جوتے باہر ہی اتار دیے تاکہ قدموں کی آواز نہ آئے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ مینا نے احتیاط سے 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ کہاں تھی تم؟ ایک سرد، بھاری اور یکلخت ابھرنے والی آواز نے مینا کے قدم جکڑ لیے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر لاؤنج کی طرف دیکھا۔ صوفے پر جنید بیٹھا ہوا تھا۔ کونے میں رکھا ہوا دھیما لیمپ اس کے چہرے کی سخت تاثرات کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ سے بازو سنبھالے مینا کو یوں گھور رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے اسی کا منتظر ہو۔ بھائی، مینا کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ جنید نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں غصہ اور الزام صاف نظر آ رہا تھا۔ اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہو؟ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ مینا پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ مینا نے تھوک نگلا۔ وہ پروجیکٹ کا کام تھا، اس لیے۔ جھوٹ مت بولو۔ جنید کی آواز اتنی سخت تھی کہ مینا کا سانس رک گیا۔ جنید صوفے سے اٹھا۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموش روح میں گونج رہی تھی۔ وہ مینا کے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں؟ تم پھر اسی جگہ گئی تھی نا؟ مینا نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما۔ خوف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کا غبار بھی ابھرنے لگا۔ میں 19 سال کی ہو چکی ہوں بھائی، اس نے ہمت جمع کر کے کہا۔ آج کل اس عمر کے لوگ باہر جاتے ہیں۔ جنید اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ مینا، میں 21 سال کی عمر میں پہلی بار دوستوں کے ساتھ رات کو باہر گیا تھا، اس نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ تم ایک لڑکی ہو مینا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کس قسم کی جگہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مینا چلائی۔ آج منگل کا دن ہے۔ جنید کی آواز اب اونچی ہو گئی تھی۔ کوئی ویکنڈ نہیں ہے۔ کل تمہاری یونیورسٹی ہے۔ کیا تمہیں یہ سب ایک مذاق لگتا ہے؟ آپ ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ مینا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں آپ لوگوں کے اصولوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ آپ سب مجھے اب بھی چھوٹی بچی سمجھتے ہیں۔ امی، ابا اور آپ بس ہر وقت مجھ پر نظر رکھتے ہیں۔ لاؤنج کی ہوا وزنی ہو گئی۔ میں بھی آزادانہ جینا چاہتی ہوں۔ مینا کی آواز کانپ رہی تھی، زرین کی طرح۔ وہ اکیلی رہتی ہے، اس پر کوئی یوں حاکمیت نہیں چلاتا۔ جیسے ہی زرین کا نام مینا کی زبان سے نکلا، جنید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زرین؟ جنید کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد ہو گیا۔ اوہ، تو یہ اس لڑکی کا اثر ہے۔ مینا کا رنگ فک ہو گیا۔ تو یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جنید نے دانت پیس کر کہا۔ وہی تمہیں جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے، وہی تمہیں اتنی
جرأت دے رہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے زبان چلاؤ۔ بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی بات ہے۔ جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایسی لڑکیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ تمہارے لیے ایک برا اثر ہے۔ یہ الفاظ مینا کے دل پر تیر کی طرح لگے، لیکن اس کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑی، تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے کے اندر مینا دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن اس نے خود کو روئے بغیر سنبھالا۔ باہر لاؤنج میں جنید اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اس کی معصوم بہن ایک غلط صحبت کی وجہ سے بدل رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ جمعہ کا دن ایک دھیمی اور گہری خاموشی لے کر آیا۔ مینا نے زرین کو اپنے گھر بلایا تھا تاکہ وہ دونوں مل کر پروجیکٹ کا کام ختم کر سکیں۔ مینا کی والدہ نے زرین کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ زرین، جو عام طور پر بہت بے باک تھی، مینا کی والدہ کے سامنے بہت باادب اور شائستہ نظر آ رہی تھی، جس نے مینا کے دل میں یہ یقین اور پختہ کر دیا کہ اس کی دوست بری نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت جب دونوں مینا کے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھیں، زرین کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ شام کے قریب گھر میں گاڑی کے آنے کی آواز آئی۔ مینا کے والد کام سے لوٹے تھے اور ان کے کچھ دیر بعد جنید بھی گھر پہنچ گیا۔ زرین، جو اس وقت نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھی، نے جیسے ہی جنید کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا، اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جنید نے اپنے آفس کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا سنجیدہ چہرہ، وقار اور متانت۔ زرین کو اس شخص میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ اتنی دیر جنید کو دیکھتی رہی کہ جب جنید کی نظر اس پر پڑی تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ ہیلو، میں زرین ہوں، مینا کی دوست، زرین نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ جنید نے ایک لمحے کے لیے زرین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہے، اس نے بغیر مسکرائے سرد لہجے میں کہا اور بغیر رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرین کو جنید کا یہ روکھا پن عجیب لگا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک انوکھا احساس جاگ اٹھا۔ اسی رات مینا کے کمرے میں جب دونوں لیٹی ہوئی تھیں، زرین نے دھیمی آواز میں کہا، مینا، مینا نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے بھائی پسند آ گئے ہیں۔ مینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ سچ میں؟ زرین نے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، ہاں، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بہت مختلف ہیں۔ مینا مسکرا دی۔ اگر تم میری بھابھی بن جاؤ تو کتنا اچھا ہو۔ لیکن اسی خوشگوار ماحول میں مینا کو اچانک جنید کی باتیں یاد آئیں۔ وہ ایک برا اثر ہے۔ مینا نے سر جھٹک دیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جنید زرین کو غلط سمجھ رہا ہے۔ زرین تو ایک سچی اور مخلص دوست ہے جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگلے دن ہفتے کی صبح زرین نے جنید سے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ جب جنید کچن میں پانی پینے آیا تو زرین نے مسکرا کر کہا، گڈ مارننگ۔ جنید نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ مارننگ، آپ اپنی فیملی کمپنی میں کام کرتے ہیں نا؟ کافی مصروف رہتے ہوں گے۔ زرین نے بات بڑھانی چاہی۔ جنید کا مختصر جواب ایک دیوار کی طرح ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ مینا، جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اب مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ جنید کے پیچھے جم والے کمرے میں چلی گئی۔
جہاں جنید ڈمبلز اٹھا رہا تھا۔ بھائی، مینا نے سنجیدگی سے کہا، آپ زرین کے ساتھ اتنی سختی سے کیوں پیش آتے ہیں؟ وہ میری بہترین دوست ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے۔ جنید نے ڈمبلز نیچے رکھے اور تولیوں سے اپنا پسینہ پونچھا۔ مینا، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تم اس لڑکی کی وجہ سے بدل رہی ہو۔ آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مینا غصے سے بولی۔ مجھے سب پتا ہے، جنید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے ماں باپ نے اسے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ راتوں کو کلبوں میں گھومتی ہے۔ جو لڑکی خود کسی اصول کی پابند نہیں، وہ تمہیں کیا سکھائے گی؟ وہ ایک بگاڑ ہے مینا، اور تم اس کے پیچھے اندھی ہو رہی ہو۔ مینا کا سانس پھولنے لگا۔ آپ ہر ایک کو اپنے ترازو میں کیوں تولتے ہیں؟ کیونکہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، جنید نے کڑک کر کہا۔ وہ ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے جسے اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن اس جیسی بنے۔ مینا کچھ نہ بول سکی، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ زرین جم کے دروازے کے باہر کھڑی یہ تمام باتیں سن چکی تھی۔ زرین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بگڑی ہوئی لڑکی جسے گھر والوں کی پرواہ نہیں۔ جنید کا ہر ایک لفظ زرین کے دل پر خنجر بن کر لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے مینا کے کمرے میں واپس آ گئی۔ جب مینا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ زرین اپنا سامان جلدی جلدی بیگ میں ڈال رہی تھی۔ زرین، کیا ہوا؟ مینا نے گھبرا کر پوچھا۔ زرین نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ نہیں مینا، میری امی کی کال آئی تھی، گھر میں کچھ کام ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ لیکن ہم تو میں پھر کبھی آؤں گی۔ زرین نے بات کاٹتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ مینا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زرین اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جنید کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ گاڑی کے شیشے پر بارش کے قطرے گرنے لگے تھے۔ زرین نے گاڑی کا اسٹیئرنگ ہولڈ کیا اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل گئی۔ زرین کا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سائڈ ٹیبل سے ایک پرانی تصویر اٹھائی۔ تصویر میں 3 لوگ مسکرا رہے تھے، زرین، اس کے والد اور اس کی والدہ۔ 2 سال پہلے ایک سڑک حادثے میں زرین کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ زرین اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے پاس پیسے تو تھے، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ اس کا اکیلا رہنا، اس کا کلب جانا، اس کی نام نہاد آزادی، یہ سب اس کے اندر کے شدید اکیلے پن کو چھپانے کا ایک ذریعہ تھا۔ زرین نے تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سسکیاں بننے لگیں۔ امی، ابا، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بگڑی ہوئی ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ میں اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہوں۔ وہ شخص جسے وہ پسند کرنے لگی تھی، جس کی متانت پر وہ دل ہار بیٹھی تھی، اسی شخص نے اسے دنیا کی سب سے بری لڑکی قرار دے دیا تھا۔ زرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آزادی کا سچ یہی تھا کہ وہ ایک لاوارث اور تنہا لڑکی تھی، جس کے دکھ کو سمجھے بغیر دنیا نے اس پر بگڑی ہوئی ہونے کا لیبل لگا دیا تھا۔
ابھی جاری ہے۔